پھر آپ نے فرمایا اے لوگوں غور سے سنو، اللہ سے ڈرو، اور میں تمہیں عورتوں کے بارے میں خاص طور پر وصیت کرتا ہوں کہ تمہارے پاس چل کر آتی ہیں، اپنے ذات کے لیے کچھ چیز کی مالک نہیں ہوتی، تم انہیں اللہ کے بول کے ساتھ حلال کرتے ہو، ان کی عزت کے مالک بنتے ہو، ان کا تم پر حق ہے، تمہارا ان پر حق ہے، تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ یہ اپنے تمہارے بستر پر کسی ایسے آدمی کو بیٹھنے نہ دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور یہ اپنی عزت کی میں خیانت نہ کریں اور بڑی برائی میں مبتلا نہ ہوں۔ اگر یہ عزت میں خیانت کریں تو اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، تم ان سے دوری اختیار کرو، ان کو سزا دو ایسی کہ جسم پہ نشان نہ پڑے، اگر یہ توبہ کر لیں تو تمہارے ذمہ ہے ان کو کھلانا بھی پہنانا بھی اچھائی کے ساتھ۔ لوگوں، میں تمہارے درمیان دو باتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر انہیں پکڑ کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک میری کتاب ہے، ایک میری سنت ہے۔ لوگوں سنو اور غور سے سنو، مسلمان کا بھائی ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کے مال کو چھینے اور اس پر ڈاکہ مارے، سوائے خوشی سے کسی کے مال کو لینا ناجائز ہے، حرام ہے، اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اور تین چیزوں میں خیانت نہ کرنا، ایک اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص رکھنا، اس میں ریاکاری شامل نہ کرنا، ایک بادشاہوں کو نصیحت کرتے رہنا، ان سے دنیاوی مفاد نہ اٹھانا، اور ایک اجتماعیت کو برقرار رکھنا، جڑ کے چلنا، مل کے چلنا، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونا، فرقوں جماعتوں میں نہ بٹ جانا۔ جو دنیا کو آگے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو بکھیر کے رکھ دیتا ہے اور مقدر کے سوا پا نہیں سکتا، اور جو آخرت کو آگے رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اور اس کی دنیا اس کے سامنے ناک رگڑ کر اور جھک کر آتی ہے۔ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو میری بات کو آگے پہنچائے، کہ بہت سے سننے والے پہنچانے والوں سے زیادہ سمجھدار ہوں گے۔ اے لوگوں، اپنے ملازمین کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، تمہارے ملازمین کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، انہیں وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہ پہناؤ جو خود پہنتے ہو، اگر وہ کوئی غلط کام کریں اور تم چاہتے ہو ان کو سزا دینا تو سزا نہ دینا، انہیں بیچ دینا، انہیں فارغ کر دینا، سزا نہ دینا، انہیں عذاب نہ دینا، انہیں ذلیل نہ کرنا، انہیں بے عزت نہ کرنا۔ میں تمہیں پڑوسی کے بارے میں بہت زیادہ نصیحت کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ نے حقدار کو حق دے دیا ہے، وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، بیٹا نکاح سے ہوتا ہے، زانی کے لیے پتھر ہے، یعنی اس کو سنگسار کرنا ہے۔ جو اپنے خاندان کے علاوہ کسی اور خاندان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے گا تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہ کرے گا۔ کسی سے کوئی چیز تم استعمال کے لیے مانگو تو واپس کرو، دودھ کے لیے جانور مانگو تو واپس کرو، قرضہ چڑھ جائے تو ادا کرو، ضمانت اٹھاؤ تو بھرنے پڑے گی۔ آپ نے ضمانت اٹھائی اور اگلے نے نہیں دیے تو پھر آپ کا دینا ذمہ ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کفر اور شرک والے سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات سے نکل جاتے تھے، ہم ان کے طریقے کی مخالفت کریں گے، ہم نکلیں گے جب سورج غروب ہو جائے گا، یہاں تک کہ اچھی طرح غروب ہو جائے گا، پھر ہم عرفات سے نکلیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا ان قریب اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھنے والا ہے تو تم کیا جواب دو گے؟ تو صحابہ نے کہا ہم کہیں گے انک بلغت واتیت ونصحت، ہم یہ کہیں گے کہ اللہ یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا، ادا کر دیا، نصیحت کر دی۔ پھر آپ نے انگلی اٹھائی اور کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، 3 دفعہ فرمایا۔ پھر آپ نے کہا لبیک اللہم لبیک انما الخیر خیر الآخرہ، خطبے کے آخر میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ یہ مختصر سا خطبہ ہے، 23 برس کی محنت کے بعد آپ نے زندگی کا نچوڑ بیان کیا ہے۔
معاملات کو بیان کیا ہے، اخلاق کو بیان کیا ہے، عبادات کو بیان نہیں کیا۔ عبادات کے بارے میں خطبے میں کچھ نہیں ہے، اس سے پہلے یقیناً آپ نے سارا دین پہنچایا، لیکن جس چیز میں سب سے زیادہ امت نے مبتلا ہونا تھا، 100 میں 5 نمازی پائے جاتے ہیں اور پٹھانوں میں 100 میں 40-50 نمازی ہوتے ہیں، لیکن اخلاقیات سب کے صفر ہیں، معاملات سب کے صفر ہیں، اور بعض علاقوں میں عربوں میں 100% لوگ نماز۔ میں چارٹ گیا یہ ابھی فروری میں، تو میں نے پوچھا کتنے فیصد نمازی ہیں، تو وہ کہنے لگا ویسے تو 100% ہیں، احتیاطاً کہتا ہوں 99% نمازی ہوں گے چارٹ میں، ویسے تو 100% ہیں، احتیاطاً کہتا ہوں 99% ہوں گے۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، اور واقعی میں نے دیکھا کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو ہر طرف نماز ہی نماز ہو رہی ہوتی تھی، اور بازاروں میں اور سڑکوں پر گلیوں میں صفیں بنی ہوتی تھی اور مسجدیں بھی بھری ہوتی تھی۔ تو عبادات کی فضا تو قائم ہے، اخلاقیات اور معاملات یہ مٹ چکے ہیں، بھول چکے ہیں، عرب و عجم بھلا چکے ہیں، پھر ایسا بھولے ہیں کہ بھولنا بھی بھولا چکے ہیں۔ تو سب سے زیادہ جس چیز میں ہم نے ہلاک ہونا تھا اس کو سب سے پہلے بیان کیا، تمہاری عزت ایک دوسرے پر واجب اور فرض، تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، تمہارے خون ایک دوسرے پر حرام ہے، ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، ایک دوسرے کے مال نہ لوٹنا، ایک دوسرے کی پگڑی نہ اچھالنا۔ پھر ان 3 چیزوں میں مال کا لوٹنا بھی موجود ہے اور جانوں کا لوٹنا بھی موجود ہے، لیکن جو سب سے زیادہ جس چیز کو لوٹا جا رہا ہے وہ عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، اور پگڑیوں کا اچھلنا اور لوگوں کو بات بات پر بے عزت کرنا اور ذلیل کرنا، اور نیکیوں میں سے بھی عیب نکالنا۔ ایک آدمی میں 100 خوبیاں، ایک عورت میں 100 خوبیاں ہیں اور ایک کمی ہے، تو فضا ایسی بن چکی ہے کہ 100 خوبیاں نہیں دیکھتے، اس ایک کمی کو اچھالتے ہیں، ایک کمی، وہ بھی کوئی انسان ہے، وہ بھی کوئی عورت ہے، وہ بھی کوئی مرد ہے، وہ بھی کوئی بندہ ہے، اور اس کی ایک کمی کو پکڑ کر اس کی 100 کمیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اس جملے کو، یہی خطبہ آپ نے 3 دن دہرایا، اور سب سے پہلا جو شروع کیا 3 دن یہاں سے شروع کیا، لوگوں ایک دوسرے کی عزتوں کے محافظ بننا، ایک دوسرے کے مال کے محافظ بننا، ایک دوسرے کی جان کے محافظ بننا۔ مال اور جان کے ڈاکے ڈالنے والے تھوڑے لوگ ہیں، لیکن عزتوں کو اچھالنے والا سارا ہی مجمع ہے۔ لاکھ کروڑ میں بھی کوئی ایک ایسا نظر نہیں آتا جو کسی کی بے اکرامی کے بول پر چپ ہو جائے، سننے سے انکار کر دے۔ مزہ لیتی ہیں عورتیں بھی مرد بھی، لوگوں کے عیب آپس میں بول کر مزہ لیتے ہیں، مزہ لیتے ہیں۔ اس سے بھی اگلا درجہ ہو چکا ہے کہ آپس میں لڑاتے ہیں، ایک دوسرے کو، عزیزوں کو اور اقارب کو آپس میں لڑا کر مزہ لیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جو لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں ایسے حقیر ہیں جیسے تمہاری نظر میں پاخانہ حقیر ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو عزت اچھلتی ہے وہ زبان سے اچھلتی ہے، سب سے زیادہ جتنی زبان کے ذریعے سے عزت اچھل رہی ہے اور پگڑیاں اچھل رہی ہیں، اور جتنا زبان کے ذریعے سے لوگوں کو بے عزت کیا جا رہا ہے اتنا کسی چیز سے بھی نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو ذر تمہیں 2 عمل بتاؤں، کرنے میں آسان، اجر میں عظیم، اور اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے، قیامت کے دن کوئی آدمی ایسا عمل اللہ کو دکھا نہ سکے گا۔ تو ان کا یا رسول اللہ وہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا، یہ زبان کی حفاظت اور اچھے اخلاق، ایک زبان کی حفاظت اور اچھے اخلاق۔ تو میرے نبی کا 3 دن مسلسل پیغام ہے، پہلے دن کہ اپنی عزتوں کی حفاظت کرو، ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت، جان کی حفاظت کرو، مال کی حفاظت کرو، آبرو کی حفاظت کرو۔ عبداللہ بن مہدی بن رستم 3 صدی کے بڑے عالم گزرے،
میں آپ کو ان کا 3 صدی میں پہاڑوں جیسے راسخ علم والے علماء آئے، تاریخ نے ان کو واضح نہیں کیا، لیکن ایک چھوٹے سے عالم کو واضح کیا ہے ان کے ایک قصے کی وجہ سے۔ یہ بغداد میں ان کی بڑی ہیبت تھی، ان کا تقوی علم بہت بڑا تھا۔ ان کے پاس ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میں حاملہ ہوں اور میں نے آپ کا نام لے دیا کہ میرا ان سے نکاح ہے، میری عزت بچا لو۔ تو وہ کہتے میں بڑھاپے میں اپنی عزت کیوں خوار کروں، جا دفع ہو، جا دفع ہو، تو نے منہ کالا کیا، میرے پاس کیا کرنے، اب میں بڑھاپے میں اپنی عزت تیری وجہ سے خوار کروں۔ تو ان سے کہنے لگے بیٹی گھر بیٹھ جا، تیرے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا، جو آئے گا میرے اوپر آئے گا۔ اور اعلان کر دیا ہمارا نکاح ہے، اور سارے شہر کے تانے سنے، بیٹی سے شادی کر لی، بیٹی جیسی سے نکاح کر لی۔ بڑھاپے میں عشق یاد آیا اور ان کی عزت کو داغ لگ گیا، لیکن اس بچی کی عزت انہوں نے بچا لی۔ وہ بچہ پیدا ہوا، خوشی منائی، مٹھائیاں تقسیم کی اور بیٹھ کے مبارک قبول کی، اس بچے کا وظیفہ مقرر کیا۔ پھر اس کے بعد اعلان کیا بھائی ہم نے طلاق دی، آنا جانا تو تھا نہیں تو خطرہ ہوا کہیں راز نہ کھل جائے، تو اعلان کر دیا بھائی ہم نے طلاق دے دی ہے، اور اس بچے کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ 2 سال وہ بچہ زندہ رہا، پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ 2 دینار اس کا ماہانہ وظیفہ تھا۔ 2 سال کے بعد وہ بچی آئی اور وہ 24 دینار واپس کیے کہ آپ نے میری عزت بچا لی، میرے لیے یہی کافی ہے، یہ آپ کی امانت میں آپ کو واپس کرنے آئی ہوں، کہ بیٹی اپنے پاس رکھو، تیرے لیے بھی حلال ہے۔ تو وہ شخص تھوڑی دیر کے لیے بے عزت ہوا اور 1000 سال بعد وہ زندہ ہے، اور عرفات کے میدان میں اس کا اچھے نام سے ذکر کیا جا رہا ہے، اور البدایہ والنہایہ جیسی عظیم کتاب میں وہ انہوں نے جگہ بنائی اس واقعہ کی وجہ سے، اپنے علم زہد تقوی کی وجہ سے نہیں، کسی کی عزت کو بچائیں، اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کر کسی کی بچی کی عزت کو بچانے پر وہ آج بھی تاریخ میں زندہ، اور آج بھی زندہ ہیں کہ ان کا تذکرہ آپ سن رہے ہو۔ نہ میں ان کے علم کی وجہ سے یہ بات بتائی ہے، نہ ان کے زہد و تقوی کی وجہ سے۔ تو بھائیوں، ایک دوسرے کی عزتوں کے محافظ بنو، اور خاص طور پر اپنی زبان پہ قابو پاؤ۔